ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. تو ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے طب نبوی، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا شریف الدین قذافی صاحب کو، کہ وہ جو آج کا موضوع ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی تو شریف الدین قذافی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ طب نبوی کیا ہے اور اس کے ہمارے لیے فوائد کیا ہیں آج کے دور میں؟ طب نبوی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ علاج ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ مختلف جو بیماریوں میں مبتلا مریض آتے تھے ان کا آپ علاج کرتے تھے، اور اس کے لیے علاج اور غذائیں بتاتے تھے. یہ طب نبوی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں ہسپتالوں میں، گھروں میں، مساجد میں جب بھی لوگ آتے ہیں، جو ہمارے قاری حضرات ہیں ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی آج کل بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، گھر والے بیمار ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیے گا. تو آپ کے خیال سے ان کی کیا وجوہات ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ اس کی مین جو وجوہات ہیں وہ ہماری خوراکیں اور سنت نبوی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب ہم سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب ہم ایسے کھانا کھائیں گے جیسے ہمارے نبی پاک نے بتایا، پانی پئیں گے جس طریقے سے ہمارے نبی پاک نے بتایا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، جب اطاعت رسول میں آ جائے گا، اور ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کون سی چیزیں پسند فرماتے تھے. بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی کوئی بیماری نہیں لگی. بالکل. اور صحابہ کرام میں بھی بہت کم بیماریاں تھیں. اس وقت ہاسپٹل تو یا یہ علاج گاہیں تو نہیں تھی. جی جی. بہت کم بیمار، یعنی 1000 میں سے کوئی ایک بندہ بیمار ہوتا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں لوگ صحت مند تھے، اور آج ہر شخص وہ بیماریاں جو جا کر تقریباً 50 60 70 سال کی عمر میں جا کر لگتی تھی، وہ آج 10 سال 12 سال کی بچیاں جو ہیں ان کو لگی ہیں. بچوں کو وہ بیماریاں لگی ہیں، نوجوان بیمار ہیں، نوجوان بچیاں بیمار ہیں، نوجوان لڑکے بیمار ہیں. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری خوراکیں. جی. تو یہ بتائیے گا کہ ان کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے ہم اپنے کھانے پینے پر توجہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے کہ جو حوض کی مانند ہے، یعنی سمجھیں حوض، یہ سمجھیں کہ ایک ٹینکی کے مانند ہے جو چھت کے اوپر ہوتی ہے، اور اس میں پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے پانی واش روم میں، کچن میں، ہر جگہ پہ پانی جاتا ہے. اگر اس ٹنکی کے اندر پانی صاف ہوگا تو پورے گھر کے ہر حصے میں پانی صاف ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معدہ ہے بندے کا، یہ اس ٹنکی کے مانند ہے. اگر معدہ صاف ہوگا تو سارے جسم کو جو ہے توانائی ملے گی اور وہ صحت مند رہے گا. ہاں جی. تو یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں کافی سننے میں آیا کہ شوگر بہت زیادہ ہے. ہر چھوٹے سے بچے، 5 سال کے بچے سے لے کر 30 40 تک کے نوجوان تک، اور اس سے بھی اوپر کے جو ایج والے لوگ ہیں انہیں بیماری یہ شوگر بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں جو بھی بیماری کسی کو لگی ہے وہ کھانے کی وجہ سے یا پینے کی وجہ سے لگی ہے، بے احتیاطی کی وجہ سے لگی ہے. تو شوگر بھی کھانے کی وجہ سے لگی ہے. اور ہم جو فوڈز کھاتے ہیں، یعنی بازاری کھانے جو کھاتے ہیں، جیسے برگر وغیرہ، شوارما ہو گیا، برگر، فاسٹ فوڈ. ہاں جی، برگر، شوارما، پیزا، یہ کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں. پھر ہمارے نوجوان تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو فوراً گولیاں کھانے لگ جاتے ہیں. یہ پیراڈول کی گولیاں، یہ جناب پین کلر کھاتے ہیں.
یہ بیماریاں لگتی ہیں گولیاں کھانے سے، دوائی کھانے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی سے شفا ملتی ہے، دوائی سے تندرستی ملتی ہے، دوائی سے بیماری ملتی ہے، بالکل دوائی سے شفا نہیں ملتی. بالکل اسی طرح. اور علی بھائی آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض چلا جاتا ہے تو کوئی بھی مرض لے کر چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جب دوائی دے گا تو 5-6 گولیاں دے گا تو ساتھ میدے کا کیپسول بھی ضرور دے گا. یعنی ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دوائیاں کھانے سے اس کے میدے پر افیکٹ ہوگا، وہ ساتھ میدے کی دوائی دیتا ہے. یعنی ڈاکٹروں کو اس بات کا علم ہے. اور ایک بات یہ بھی سب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ دوائیاں استعمال نہیں کرتے. بالکل اسی طرح. ہاں جی، ڈاکٹروں کے پاس یعنی جو ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جیسے مریضوں کو دوائیاں 6-6 10-10 گولیاں لے کے دیتے ہیں نا، وہ اپنے گھر والوں کو دوائیاں نہیں کھلاتے. ڈاکٹر جو ہے انہوں نے طب نبوی سے طریقے رکھے ہوئے اپنے آپ کا اپنا علاج کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا علاج کرنے کے لیے. جو وہ ورزش کرتے ہیں، وہ واک بتاتے ہیں، وہ خوراکیں بتاتے ہیں، وہ دوائی نہیں کھاتے. میرے بہت سارے دوست ہیں ایسے جو ڈاکٹر ہیں. تو میں بھی بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ، تو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے کچھ 10 گولیاں لکھ کے دے دی. اچھا. تو اس نے کہا جی یہ تو ہمیشہ کھانی پڑے گی آپ کو ساری زندگی. تو 10 گولیاں، میں نے کہا 10 گولیاں صبح و شام یہ کھائیں گے تو یہ تو تباہی ہے، اندر جو میدے کی بھی خراب ہو جائے گا. پھر میرے ایک مخلص دوست ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے کہا کہ یار کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ مجھے دوائی نہ کھانی پڑے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. تو وہ مہربان ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عظیم صاحب میرے دوست ہیں، ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ قذافی صاحب آپ اگر بغیر دوائی کے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایکسرسائز روزانہ 1 گھنٹہ کریں. تو میں ایکسرسائز کرنے لگا تو تمام بیماریاں کنٹرول ہو گئی. کچھ خوراکیں بتائی کہ یہ خوراکیں ہیں، کچھ مجھے گائیڈ لائن ادھر سے ملی کہ کون سی چیز کھانی اور کون سی چیز نہیں کھانی. بالکل یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ڈاکٹروں کے جو نسخے ہیں آپ نے وہ بتا دیے. تو اب قرآن پاک میں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے مومنوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یقیناً شفا ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ 1450 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں. یقیناً قرآن پاک کے اندر شفا ہے، لیکن ہمارے عوام کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ویسے بھی آج کل وہ عمل نہیں کرتے، پڑھ تو لیتے ہیں اوپر سے، لیکن ان کے احکامات کو سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے. اصل عمل تو علی بھائی تب کریں گے نا کہ جب اس کو سمجھیں گے. جب الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں گے، اب ان کو نہیں پتہ پڑھنے والوں کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کسی سے رہنمائی لیں تو وہ قرآن پاک سے ہر بیماری کا علاج ان کو مل جائے گا. قرآن پاک کے اندر شفا ہے. اگر آپ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کو نماز کے بعد دعاؤں میں شامل رکھیں، جو قرآنی دعائیں ہیں. اور اسی طرح اگر قرآن پاک سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب تو بہت آسان ہو گیا ہے بھی، کسی بھی چیز کی معلومات آپ اپنے پاس آپ کے پاس موجود ہے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے محدثین کتنے کلومیٹر سفر کرتے تھے، پھر جا کر تو وہ معلومات ان کو ملتی تھی. آج آپ کی جیب میں موبائل کی صورت میں اور دیگر ذرائع کی صورت میں. تو قرآن پاک سے شفا یقیناً ہے. اگر آپ قرآن پاک سے شفا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآنی دعائیں جو ہیں ان کو شامل رکھیں. سورہ فاتحہ شریف کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا حدیث مبارکہ کے اندر، صحابہ کرام نے اس طریقے پر عمل کیا. یعنی سورہ فاتحہ شریف پڑھنے سے بھی 7 دفعہ پڑھیں. اگر سورہ فاتحہ شریف اول آخر درود شریف پڑھیں تو سورہ فاتحہ شریف 7 دفعہ پڑھ کے آپ کسی بھی بیمار پر پھونک ماریں گے، دم کر کے پانی اس کو دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے کسی بابے بوپے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. تو
ویسے بھی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. دیکھیں آپ کے شہر میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے نا، جو ہے صرف یعنی ہم کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں 5-5 ہزار روپیہ ڈاکٹر چیک کرنے کی فیس لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہے. وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، دوائیاں لکھ کے دے گا. یعنی بڑے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 15-20 ہزار روپے آپ کے جیب میں ہونا چاہیے. بالکل. تو اس نے اوپر اپنی کرسی کے اوپر جہاں وہ بیٹھا ہے اوپر بڑے الفاظ میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ فیضا مررت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. بالکل. تو شفا اللہ دیتا ہے تو تم اس پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ تو شفا اللہ نے ہی دینی ہے. تو اس کے ہیں مختلف طریقے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 طریقے آپ کو بتاؤں. نمبر 1 تو طریقہ یہ ہے کہ عام ہمارے مسلمان ہم لوگ، ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بیماری کا کچھ بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. اور عام لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ موت کا علاج نہیں ہے. بالکل. موت کا علاج نہیں، موت کا بھی علاج ہے. مصیبت آنے کا علاج نہیں، مصیبت آنے کا بھی علاج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ایسا بتایا کہ صدقہ دینا. تو اگر آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ دینے سے میں نے قرآن حدیث کا جتنا مطالعہ کیا ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صدقہ دینے سے موت بھی ٹل جاتی ہے. بالکل. اور دعا مانگنے سے موت ٹل جاتی ہے، دعا مانگنے سے شفا ملتی ہے. تو اگر آپ بیمار ہیں، خود بیمار ہو گئے ہیں یا آپ گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ قرآن پاک کھولیں، بجائے ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کہ آپ قرآن پاک کھولیں اور کو پڑھیں. قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پکے یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھ کر تو اس بیمار کے اوپر پھونک مار دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا جلدی آپ کا ایمان، ظاہر ہے مسلمان ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے. تو اس وقت آپ فوری طور پر صدقہ رکھ دیں. اس نیت سے رکھ دیں صدقہ. یعنی رکھ دیں کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ آئیڈیا لگائیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو اتنے پیسے ڈاکٹر چیک کرنے کی فیس لے گا، دوائی دے گا، اتنے 1500-1000 روپیہ لگ جائے گا. وہ آپ 1500-1000 ڈاکٹر کو دینے کے بجائے آپ ارادہ کریں کہ 500 روپیہ ایک غلہ بکس چھوٹا سا گھر میں رکھیں ہمیشہ کے لیے. وہ خود بھی کریں، گھر والوں کو اس بات کی ترغیب دیں، اس غلے کے اندر پیسے ڈالیں اور مسئلے پر بیٹھ کے دعا کریں کہ یا اللہ وہ ڈاکٹر کو میں نے پیسے دینے تھے، میں نے ڈائریکٹ آپ کو دے دیے، تو یا اللہ شفا تو وہاں سے بھی تو نہیں دینی ہے. بالکل. تو مجھے یا اللہ مسئلے پر بیٹھے ہوئے شفا دے دے. اور پکا یقین کامل ہے کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ جسم کا وہ حصہ ہے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو اگر بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے؟ یہ میں اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں معدہ. اگر معدہ آپ کا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. معدہ جو ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اپنے ملک کے اندر معدہ ہر بندہ معدے تقریباً مطلب ہے ہر دوسرا بندہ معدے کے مرض کے اندر مبتلا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. نمبر 1 تو معدہ خراب ہے گندا پانی پینے کی وجہ سے. جی. ہمارے ہاں صاف پانی نہیں ہے. بالکل. یہ جتنے صاف پانی کے یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. تو اس میں سے لوگ دور دور سے آ کر بڑا وہ وزن اٹھا کے بھار اٹھا کے پانی کا لے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی پانی صاف نہیں. چلیں جو کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی جگہ سے صاف ملتا ہو، تو یہ پانی سارے نہیں پیتے. بالکل. پانی صاف پینا چاہیے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک 2.5-3 مرلے کے مکان میں کوئی رہنے والا ہے تو اس نے مکان اگر نیا اس نے لینا ہے، پرچیز کرنا ہے مکان، تو وہ اس وقت اس کو 50 لاکھ روپے سے کام نہیں ملے گا. بالکل نہیں ملے گا. تو 50 لاکھ روپے وہ اگر مکان پہ لگا رہا ہے تو 10,000 روپیہ وہ فلٹر پلانٹ گھر میں پانی کے لیے لگائے.
صاف پانی پیے. ایک تو وجہ یہ ہے معدہ خراب ہونے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراکیں، یہ برگر، یہ پیزا، یہ شاورما، یہ بوتل، یہ برائلر گوشت جو ہے، یہ نان جو کھاتے ہیں ہم لاہوری، جو نان اور چنے کھاتے ہیں. تو 1965 کی جنگ میں انڈیا والوں کو بھی چسکا چڑھا تھا کہ ہم جائیں جناب لاہور میں ناشتہ کریں، تو وہ ناشتہ ان کا نہیں ہوا. آج تک ان کو یہ افسوس رہا ہے ہاں جی کہ ناشتہ ہم نے نہیں کیا. تو یہ اگر بازار کا کھانا کم کریں گے، برگر پیزا، اگر کوئی صحت مند رہنا چاہتا ہے میں اس کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے لکھوا لیں. میرے بہت سارے ایسے مریض ہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں طب نبوی کو پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، میرے پاس صرف قرآن ہے بس اور حدیث پاک ہے. بے شمار لوگ میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ جو شوگر کے مریض تھے، جو بلڈ پریشر کے مریض تھے، جوڑوں کے درد کے، معدے کے مریض تھے. ان کو میں نے، ظاہر میں ڈاکٹر تو نہیں، میں نے کوئی دوائی تو نہیں لکھنی، میں حکیم بھی نہیں ہوں، حکمت میں نے پڑھی ہوئی ہے لیکن نہیں کرتا. میں نے ان کو قرآن اور طب نبوی کے مطابق ان کو بٹھا کر ان کو بتایا، مشورہ دیا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کھانے میں یہ چیزیں استعمال نہ کریں اور یہ چیزیں آپ استعمال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا. بالکل اسی طرح ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال سے کیا دوسرے ممالک میں بھی اتنی تعداد میں لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا، ماشاء اللہ. تو اس کے لیے مجھے تفصیلاً تھوڑی 2-3-4 منٹ مجھے چاہیے. جی. اس میں علی بھائی میں تحقیق کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا کہ 1970 میں چائنا کا جو وزیر اعظم تھا نا، وہ بیمار ہوا تو اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی. تو اس بیماری کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ چائنیز تھے، یعنی جو سوچ ہماری ہونی چاہیے وہ ان کی ہے، اور جو ان کی ہونی چاہیے وہ ہماری ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا وزیر اعظم تو ہمارا مر گیا، لیکن یہ جس بیماری سے مر رہا ہے یہ بیماری اس کو لگی کیوں ہے. اس پر انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا دی. ایک انہوں نے کمیشن بنایا جس کے اندر 20 سے 25 ڈاکٹر تھے، مختلف ممالک کے ڈاکٹر، اور اس جو کمیشن بنایا اس کا سربراہ ایک امریکن ڈاکٹر بنایا. تو انہوں نے تحقیق شروع کی. سب سے پہلے تو انہوں نے وزٹ کیا پورے چائنا کا، یہ بیماری کہاں سے آئی، کیوں لگی. پھر وہ چائنا کا وزٹ کرنے کے بعد پھر وہ پاکستان میں آئے، پھر انڈیا، بنگلہ دیش میں گئے، مطلب پوری دنیا میں انہوں نے یہ وزٹ کیا کہ بیماریاں کیوں لگتی ہیں اور کہاں کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں اور کہاں کے لوگ بیمار ہیں، اور بیمار جو ہیں وہ کس وجہ سے ہیں، جو صحت مند ہیں وہ لوگ کس وجہ سے صحت مند ہیں. اچھا میں اس کو بالکل شارٹ کر کے اپنی ایک بات اپنے ملک کی کرتا ہوں. وہ لوگ آئے پاکستان آئے تو انہوں نے جب وزٹ کیا مختلف شہروں کا، تو لاہور کا بھی وزٹ کیا. تو یہاں جب وہ انہوں نے دیکھا حجا سری پائے والا اور اس طرح کے کھانے، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے جو نیٹ پر موجود ہے، پوری دنیا پر پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر لکھا کہ لاہور میں لوگ سب سے زیادہ بیمار ہیں، 15، 16، 18، 20 سال کے نوجوان بیمار ہیں. تو اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسالے دار کھانے، ناقص کھانے، بازار کے گندے کھانے، مشروبات، یہ مختلف مشروبات وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو بازار کا کھانا، اب اس دور میں یہ برگر پیزا تو نہیں تھا، برگر پیزا اب پتہ ہی نہیں، اب جو کھا رہے ہیں اس کے اندر گوشت کس چیز کا ہے. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رول جو بنایا ہوا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے اندر ہے کیا ہے، وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے. تو یہ برگر پیزا شاورما بوتلیں یہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں کے لوگ بیمار ہیں. اچھا یہاں سے لوگ، یہاں سے وہ کمیشن جو تھا، وہ ڈاکٹروں کا جو پینل تھا، وہ یہاں سے وزٹ کرتے کرتے نہ شمالی علاقہ جات کی طرف گئے. تو انہوں نے لکھا یہ کہ وادی ہنزا،
یہ پاکستان کا ایک شہر ہے، ایک وادی ہے، بالکل وہاں کے لوگ 80 سال 90 سال اور 100 سال کے لوگ صحت مند ہیں، لاہور کے لوگ 18 سال کے بیمار ہیں۔ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ وہاں کے لوگ صحت مند کیوں ہیں، وہ اس لیے صحت مند ہیں کہ وہاں کے لوگ قدرتی غذائیں کھاتے ہیں، پھل زیادہ کھاتے ہیں، یہ بازاری کھانے نہیں کھاتے، وہ اپنے گھروں کے اندر بھینسیں پالی ہوئی ان کا دودھ پیتے ہیں، وہ لوگ شہد استعمال کرتے ہیں، وہ طب نبوی سے نسخہ جات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ سب سے بڑی حکمت والی بات آپ کے اس چینل کی وساطت سے، ہمارے ہاں اگر کوئی عام سوچ میں ہے، جو عام بات کر رہا ہوں، جو 50-60 سال کا ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے بھون دے میں گیا، فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی دوائی استعمال کرنا یا کوئی اس طرح علاج کرنے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مائنڈ ایسا بنا ہوا ہے کہ میں بس گیا۔ کچھ ڈاکٹر بھی اس کا مائنڈ بنا دیتے ہیں، بس تیرے شوگر ہو گئی بس تو گیا، تو ہمیشہ دوائی استعمال کرنی ہے، دوائی پر اس کو لگا دیتے ہیں وہاں اور کام چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ کام چھوڑ دیتے ہیں، کچھ حرکت نہیں ہوتی، بس بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہماری 60 سال عمر ہوگی۔ وادی حنزہ کے لوگ، میں نے پڑھا ہے کہ وہاں کے لوگ 80-90 سال کے 100 سال کے لوگ دوڑتے بھاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور دنیا پر وہ لوگ صحت مند ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو میں کلوز کروں، اس کمیشن نے جا کر، یہ کمیشن کتنا عرصہ کام کرتا رہا؟ 35 سال جی 1970 میں یہ لوگ اس کام پر لگے، اور 2005 میں انہوں نے ایک نتیجہ بنایا اس کا، وہ تقریباً 350-400 صفحے کی کتاب لکھی، اس کے اینڈ پر انہوں نے قرآن پاک کی آیات لکھی۔ تو انہوں نے کہا، یعنی وہ کمیشن جس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمان بھی تھے اس میں، لیکن جو کمیشن کا جو سربراہ تھا وہ امریکن تھا، وہ کرسچن تھا۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کو کتاب کی، اس جو تھیسس کی ہے ان کے اینڈ پر کیا لکھا کہ دنیا پر اگر کسی کو بیماری لگی ہے تو وہ بازار کے کھانوں سے لگی ہے، اور دنیا پر اگر کوئی صحت مند ہے تو پھل اور سبزیاں کھانے کی وجہ سے ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کو کوٹ کیا، اینڈ پر انہوں نے یہ لکھا، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں یہ آیات جو ہیں قرآن پاک کے اندر۔ انہوں نے یہ آیات جو ہیں یہ اس کے اینڈ پر لکھی، انہوں نے کہا جو دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان آیات کی روشنی میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ اگر وہ بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہے تو بیمار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ آیات کیا ہیں؟ فَلْيَنْظُرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ان آیات کا معنی کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، صرف ایک آیت پر اگر ہم غور کر لیں تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔ انا سببنا الماء سبا، ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا، فانبتنا فیہا حبا، تو اس میں اگایا اناج، وعنبا وقضبا، انگور اور چارہ، وزیتون ونخلا، زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغیچے، وفاکہۃ وابا، اور میوے اور دوب یعنی گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کو، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ اگر ان چیزوں کو آپ شامل کریں، دنیا پر مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں، بدقسمتی ہے، اور ان چیزوں کو اپنا لیں غیر مسلم۔ تو اگر یہ چیزیں، جن چیزوں کا ذکر ان آیات کے اندر ہوا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم اپنے کھانے میں شامل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو طب نبی ہے اس کی
کس قدر آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے ان کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بتایا جس طرح کے لوگ کس طرح سے بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر کبھی بھی, جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر کبھی بھی خود میڈیسن استعمال نہیں کرتے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈاکٹر اگر خود میڈیسن استعمال نہیں کرتا تو آپ کے لیے وہ میڈیسن جو وہ آپ کو لکھ کر دیتا ہے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اچھا, تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ شوگر سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے, اور جنہیں شوگر نہیں ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اس بیماری سے؟ جن کو یہ شوگر کی بیماری لگ چکی ہے کسی بھی سٹیج پر ہے تو وہ بغیر دوائی کے کنٹرول کر سکتے ہیں, بغیر دوائی کھائے ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ طب نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کے لیے جسم کو طاقتور اور صحت مند رکھنے کے لیے کچھ نسخہ جات بتائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو آپ 1 کپ یا 2 کپ دودھ رکھیں, اس میں آپ 5-7 کھجوریں ڈالیں, کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو دودھ میں ڈالیں. رات ساری وہ پڑی رہیں اور صبح آپ اس کو چولہے پہ چڑھائیں, اور اس میں جو کا دلیا آپ نے جنرل سٹور سے نہیں لینا, چکی سے لینا ہے. چکی سے لینا. جو کا دلیا اس میں 4-5 چمچ ڈالیں اور اس کو پکائیں. وہ کھیر کی طرح سے بن جائے گا. وہ آپ اس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ شہد ڈال سکتے ہیں, چینی وغیرہ یا اس میں شکر یہ استعمال نہ کریں, بہتر ہے. تو شہد ڈالیں اپنے حسب ذائقہ, آپ شہد ڈال کے اس کو میٹھا کر سکتے ہیں. یہ آپ صبح ناشتہ اس چیز کا لیں. ہاں, یہ ناشتہ کریں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا, کچھ نہیں کھانا. تو پھر آپ دوپہر کو تقریباً آدھا کلو پھل کھائیں. وہ جو اویلیبل ہے آپ کے پاس پھل وہ کھائیں. امرود اس کے لیے بڑا بیسٹ ہے اور بہت بہترین ہے. امرود ہے, ناشپتی ہے, آڑو ہے, جو بھی آپ کو ملتا ہے, سیب بھی. یہ 4 پھل جو ہیں یہ آپ دوپہر کو کھائیں. کھانا نہیں کھانا. یا کچی سبزی آپ کھیرا کھا لیں, اور ویسے یعنی مولی کھا لیں, گاجر کھا لیں, جو بھی آپ سلاد میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کھا لیں. جی. اور کوئی چیز نہیں کھانی. اور شام کو آپ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیں, جو بھی کھانا کھانا ہے. یہ جس دن آپ یہ خوراک سٹارٹ کریں گے آپ کی صحت دوبارہ بحال ہونی شروع ہو جائے گی ماشاءاللہ. اور اس دوران آپ نے یعنی یہ بوتلیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے, بوتل بالکل چھوڑ دیں. بازار کا جوس, پیکنگ والا جوس چھوڑ دیں. فریش جوس گھر میں بنائیں, وہ پئیں. اور یہ برائلر چھوڑ دیں. شادیوں کے اندر کھانے تباہی اتارتے ہیں لوگ, جس طریقے سے وہ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ ایسے لوگ شوگر والے ٹھیک ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک بوٹی ہے جو یہاں بہت زیادہ ہے, باہر کھیتوں کے اندر چلے جائیں, اس کا نام ہے افطاطیل. ہاں جی. یہ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے ٹماٹر کے پتے ہوتے ہیں نا, اس طرح اس کے پتے ہیں, اس کے پھول چھوٹے چھوٹے, بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ یہاں سے اگر باہر نکلیں تو حسن شاہ ولی دربار شریف کی طرف جائیں نا, دائیں بائیں آپ کو وہ بوٹی بہت وافر ملے گی. بالکل وہ اس کا علاج ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ بوٹی کو لائیں گے گھر میں, اس کو کاٹیں گے, پہلے اس کو دھو لیں, صاف کر لیں, اور پھر اس کو کاٹیں. کاٹ کے جیسے پالک کی سبزی کاٹتے ہیں اس طرح کاٹ کے اس کو پانی میں ڈالیں اور رات کو رکھ دیں, صبح وہ پانی پی لیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت خوب علاج ہو گیا نا, پیسے بھی نہیں لگیں گے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے 20,000 30,000 50,000 یا 1,00,000 1.5 لاکھ تک فیس انہیں بھی دینی ہے, اور انہوں نے بھی میڈیسن لکھ کے دینی ہے. یہ تو ایک فری کا علاج ہے, آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. جی. تو یہ بتائیے گا, آخر میں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے, تو کوئی ایک آدھا وظیفہ ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں. رمضان المبارک میں سب سے زیادہ توبہ استغفار. اور توبہ استغفار کے اتنے فوائد ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں. جی. تو رمضان شریف میں وقت بھی زیادہ ہوتا ہے بندے کے پاس, ڈیوٹی ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے. صبح نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم بھی مل جاتا ہے. بالکل. تو قرآن پاک کم سے کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں. اور صبح آلریڈی اٹھنا تو ہے سحری کھانے کے لیے, تو تہجد کی پابندی کریں اور توبہ استغفار کریں, دعا کریں
5 وقت نماز کا ارادہ کریں اور نماز کے اندر وضو میں جو مسواک ہے اس کو لازمی رکھیں. ماشاء جی بہت بہت شکریہ جناب حضرت علامہ مولانا شریف الدین کتابی صاحب. آج آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آج کل کے دور میں بیماریاں پھیل رہی ہیں ان پر روشنی ڈالی کہ کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں اور ان کا علاج طب نبوی کے حوالے سے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین آپ کو یہی کہنا چاہوں گا جو لوگ خصوصاً شوگر کے مریض ہیں، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے کھیتوں سے آس پاس جائیں، کہیں پر بھی جہاں پر کھیت ہیں وہاں سے آپ کو بوٹی ملے گی، وہ بوٹی لیں، گھر میں لائیں، خود ہی اس کے پیسیں، اور آپ کو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے اپنے ہاتھ کی دعا ہے نہ کہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کی. کیونکہ آج کل فرضی ڈاکٹر اور حکیم بھی بہت زیادہ ہیں جو آپ کو دعا تو لکھ دیتے ہیں لیکن بعد میں جب آپ بیمار اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو بھیا آپ کو ٹھیک سے لکھا ہے، آپ نے عمل نہیں کیا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کریں اور اسی سے آپ جتنی بھی بیماری ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن.